صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام مخدوم مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری انوار الحق حقانی صاحب، معزز سامعین، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں میں اور آپ احباب اس مرکزی جامع مسجد کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں. دعا گو ہوں کہ رب العالمین میری حاضری آپ احباب کی تشریف آوری مل بیٹھ کر بیان کرنا سننا قبول فرما کر ہماری آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے. قرآن مجید کے اندر مالک کائنات نے دعویٰ منوانے کے لیے کچھ دلائل تو وہ پیش کیے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے. انسان کی عقل بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل. اور بعض اوقات رب کائنات نے اپنا دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کی ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ بیان کر رہا ہے صرف یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا بلکہ پچھلے انبیاء علیہم السلام بھی یہی مسئلہ بیان کرتے رہے. صرف میرا پیارا پیغمبر یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا. اس کو کہتے ہیں دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، نقلی دلیل. اور بعض اوقات مسئلہ منوانے کے لیے کلام مقدس میں انداز ہے جس کو کہا جاتا ہے دلیل وحی، کہ میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ بیان کر رہا ہے اپنی مرضی سے مسئلہ بیان نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ کریم کا حکم ہے اس لیے تمہارے سامنے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. آج کے درس قرآن مجید میں چند عقلی دلائل قرآن پاک کے پیش کر کے پھر رب العالمین کا ایک چیلنج بیان کروں گا. آج کے ہمارے درس قرآن مجید کا عنوان ہے قرآنی چیلنج. رب العالمین نے اپنی قدرت کے نظارے پیش کرنے کے بعد پوری کائنات والوں کو چیلنج دیا. اب سنیے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها. سورت کا نام سورت لقمان، آیت نمبر 10، 21واں پارہ میرے سامنے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کون ہوں کہ میں رب العالمین نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. اور پیدا بھی کیسے کیا؟ بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، بغیر سہارے کے، بغیر کسی کھمبے کے. 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نام اونچا لیجئے. کیا پتا میرا سوال آپ کا جواب اللہ قبول کر کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اچھا یہ بھی قرآن پاک سے پوچھتا جاؤں
کہ اللہ کریم نے آسمانوں کو بنایا کیوں ہے؟ یہ میرے سامنے 28واں بارہ اور سورت کا نام سورت الطلاق، آیت نمبر 12 کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ قرآن سے پوچھنے لگا ہوں اللہ نے یہ آسمان اور زمین کیوں بنائے ہیں؟ آپ کو دنیا کے اندر لوگ نظر آئیں گے، لوگ کہیں گے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے اللہ کریم جہان نہ بناتا۔ یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے اللہ کریم کائنات کو نہ بناتا۔ کچھ لوگ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے اللہ کریم سارا جہان نہ بناتا۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اللہ کریم یہ کائنات نہ بناتا۔ اللہ نے سارے جھگڑوں کا حل پیش کر دیا، فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کی وہ قادر ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب آپ ذرا ایمان کو ظاہر کرنا، 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اونچا 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 کون ہے؟ نمبر 2 وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور ان جیسی 7 زمینیں پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ فرمایا یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم بھی ان کے درمیان نازل ہو رہا ہے۔ اب پورے جہان میں حکم چل رہا ہے اللہ کا، بارشیں ہو جائیں، طوفان آ جائیں، گرمی ہو سردی ہو، خزاں ہو بہار ہو، جہان بنانے والا بھی اللہ اور سارے جہان کا نظام چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو ہمیں سمجھا تو نے یہ جہان کیوں بنایا؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، سارا نظام اس لیے چلایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ کیوں بنایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اونچا نام اللہ کا کون ہے؟ اپنی قدرت منوانے کے لیے جہان بنایا۔ نمبر 2 وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ہر چیز کے اوپر اللہ کا علم حاوی ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے بھی باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جہان بنایا اپنی قدرت منوانے کے لیے، جہان بنایا اپنے علم کو منوانے کے لیے، کسی انسان کے لیے اللہ نے جہان نہیں بنایا۔ قرآن سچا، قرآن سچا۔ سارے جھگڑوں کا حل اللہ نے جہان بنایا قدرت منوانے کے لیے، جہان بنایا اپنا علم منوانے کے لیے۔ اب آ جائیے سورۃ لقمان، فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، بہت دور دراز کا سفر کرتے ہوں گے۔ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے جو اتنا سفر کیا، دنیا گھومے، کبھی آسمان کے نیچے آپ نے کوئی ستون دیکھا؟ چھوٹا سا، پتلا سا؟ نہ۔ سورت کا نام سورت الرعد، یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور آیت کا نمبر 2 ہے۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا،
اللہ کریم کی وہ قادر ذات ہے جس نے آسمانوں کو اونچا کر دیا، آسمانوں کو بلند کر دیا، لیکن بغیر آمد ستونوں کے بغیر جہاں بھی دنیا میں چلے جاؤ آسمان کے نیچے کوئی ستون نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا ترونہا، تم دیکھتے ہو آسمانوں کو، کوئی ستون اور کھمبا موجود نہیں ہے۔ احباب ذرا ایمان کو ظاہر کرنا، 7 آسمان بنا کر بغیر ستونوں کے بلند کرنے والا کون ہے؟ اور میں اور آپ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک چھوٹا سا تنکا، ماچس کی تیلی، تنکا، ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی کو بغیر سہارے کے ہم کھڑا نہیں کر سکتے؟ کر سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی چھت ہے، کتنے درمیان میں ستون، کتنی دیواریں ہیں، ہم سارے مل بھی جائیں ایک معمولی سی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتے، لیکن آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے سنبھالنے والا کون ہے؟ اب سنیے قرآن کا اور حوالہ، یہ میرے سامنے 22واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت سبا۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں۔ اللہ فرماتے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہا۔ آیت کا نمبر 14 سورت سبا 22واں پارہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جنوں کے بادشاہ، انسانوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، ایسا بادشاہ بھی کوئی آپ نے سنا ہے؟ اتنے بڑے بادشاہ۔ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا غدوہا شہر ورواہا شہر۔ آیت نمبر 12 سورت سبا 22واں پارہ۔ اپنے تخت پر بیٹھ جاتی ہیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں ہوا میرے تخت کو اڑانا شروع کر دے۔ 1 مہینے کا سفر ہوا 1 دن میں طے کرا دیتی ہے، اور 1 مہینے کا سفر ہوا 1 رات میں طے کرا دیتی ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر 2 مہینوں کا سفر ہوا طے کرا رہی ہے۔ انسانوں جنوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، جنوں کو حکم دیا او جنوں اللہ کریم کے گھر کی تعمیر شروع کرو۔ ٹھیک ہے جی، کرتے ہیں جی۔ جنات شروع ہو گئے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں بیت المقدس۔ میں بھائی خود نگرانی کروں گا، شاباش۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگرانی شروع کر دی، جنات کام کر رہے ہیں، حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا فلما قضینا علیہ الموت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کی ٹیک لگائے ہوئے ہیں، لاٹھی عصا، آپ پتہ نہیں اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں، پشتو میں کیا کہتے ہیں، بید لکڑ، ایسے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ شاباش 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 جنو، جلدی کرو جلدی، فلاں کام کرو، یہ کرو وہ کرو، ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ جنات ڈر رہے ہیں، او حضرت دیکھ رہے ہیں، شاباش شاباش جلدی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قضینا علیہ الموت۔ اسی حالت کے اندر اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، جتنا بڑا بھی کوئی بن جائے لیکن موت سے پاک نہیں ہے۔ موت سے پاک صرف کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ او کائنات والو، اگر دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہ جاتے۔ جب آمنہ کے لال دنیا میں نہیں رہے اور کوئی بھی ہمیشہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا، ہر کسی پہ موت آنی ہے۔ اگر غریبوں پر موت آئے گی، امیر بھی موت سے نہیں بچ سکتے، عوام پر موت آئے گی، حکمران بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔
حضرت سلیمان پہ اللہ کریم نے موت کا فیصلہ کر دیا. جنات کام کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا. جنوں کو کسی نے بھی نہیں بتایا کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہیں. جنات کام کرتے رہے, آپس میں ایک دوسرے کہتے شاباش حضرت نگرانی کریں بھائی جلدی کرو, ایسا نہ ہو کہ سزا دیں. حضرت سلیمان کی وفات کا پتہ جنوں کو چلا نہیں. دن گزرتے گئے کسی نے بھی جنوں کو نہیں بتایا. اللہ فرماتے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. دیمک نے, لکڑیوں کو کھانے والا کیڑا, اس نے جنوں کو بتایا نہ اس نے کوئی اعلان کیا جس طرح ہم اعلان کرتے ہیں جی فلاں فوت ہو گیا ہے نا. اللہ کیسے بتایا؟ فرمایا تاکل من ساتا. کیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈنڈے کو کھانا شروع کر دیا, لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا. لاٹھی کو وجود نہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود محفوظ, وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام کے جسم محفوظ رہتے ہیں. لکڑی کو کھا رہی ہے, کیڑا کھاتا گیا لکڑی کو. لکڑی اندر سے نرم ہو گئی, کھوکھلی ہو گئی, لکڑی ٹوٹی. اللہ فرماتے ہیں فلما خر, حضرت سلیمان کا وجود گر پڑا. وجود اب میری طرف دیکھیے, یہ سہارا لگایا ہوا ہے, بس لاٹھی ٹوٹی, سہارا گیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود گر پڑا. بس گرنے کی دیر تھی. اللہ فرماتے ہیں تبینت الجنوں, جنوں کا راز کھل گیا. جنات لوگوں کو کہا کرتے تھے ہم عالم الغیب ہیں, ہم غیب جانتے ہیں. اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا. لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. او کائنات والو, جنات عالم الغیب نہیں ہے. اگر جن عالم الغیب ہوتے حضرت سلیمان کی وفات کا پتہ چل جاتا, پھر کام کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. حضرت تو فوت ہو چکے تھے, جنات کو پتہ نہیں چلا, وہ کام کرتے رہے. جنات کو تب پتہ چلا جب لاٹھی ٹوٹی, حضرت سلیمان کا وجود نیچے گر پڑا. تب جنوں کو سمجھ آئی او ہو ہم تو کام کرتے رہے, ہم تو محنت کرتے رہے. حضرت تو کافی عرصے کے فوت ہو چکے تھے. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. جنات عالم الغیب نہیں ہے, عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا کون ہے؟ اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے پنجاب میں کیا رواج ہے, اگر کسی گھر میں چوری ہو گئی تو آدمی کیا کرتا ہے, ایک لڑکے کو آگے بٹھا لیتا ہے, بچہ چھوٹا سا, اس کے ناخن کے اوپر سیاہی لگا لی اور کہتا ہے بیٹے تجھے بادشاہ نظر آ رہا ہے. وہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ, اس کو کیا پتا, اسے کہا جی آ رہا ہے. اچھا یہ تجھے اپنے ناخن کے اندر وزیر نظر آ رہا ہے؟ کہتے جی. اچھا دربار لگا ہوا ہے, پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بادشاہ ہم جنات سے پوچھ رہے ہیں کہ چور کون ہے. کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہم جنات سے پوچھ رہے ہیں چور کون ہے, کس نے چوری کی ہے. جنات ہمیں بتائیں گے, وہ غیب جانتے ہیں, وہ بتا دیں گے چور کون ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. جنات عالم الغیب نہیں ہے, عالم الغیب صرف کون ہے؟ اب آپ خیال کرنا, ہم نے پنجاب میں بہت احباب کے سامنے یہ درد دل کے ساتھ مسئلہ بیان کیا. اگر بندہ کسی لڑکے کو سامنے بٹھا کر ناخن پر سیاہی لگا کر اور یہ عقیدہ رکھے کہ جنات غیب جانتے ہیں, ان سے میں پوچھوں گا کہ چور کون ہے کون نہیں ہے. جنات کو عالم الغیب سمجھنے والا قرآن پاک کا منکر ہے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے جنات عالم الغیب نہیں, فرشتے عالم الغیب نہیں, انسان عالم الغیب نہیں. عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا کون ہے؟ سورت کا نام سورت النمل, 20واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ
وما یشعرون ایانا یبعثون۔ آیت کا نمبر 65، سورت کا نام سورت النمل، 20واں پارہ میرے سامنے۔ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی۔ قرآن سچا، قرآن سچا۔ اللہ فرماتے ہیں اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے۔ اگر عالم الغیب ہے تو اللہ، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے منع کر لوں، اجازت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون ایانا یبعثون۔ لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر پکار رہے ہیں، عالم الغیب سمجھ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں، منت منوتی دے رہے ہیں، نظر نیاز دے رہے ہیں۔ کوئٹہ میں بی بی زیارت کی پوجا کی جا رہی ہے، کوئٹہ کے اندر بی بی نانی کی پوجا کی جا رہی ہے، شیر جان آغا کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جن جن کو عالم الغیب سمجھ کر پکار کی جا رہی ہے ان کے سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ جس کو اپنے وجود کے بارے میں پتہ نہیں ہے عبادت کرنے والے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ جب عالم الغیب صرف اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ احباب بات یہ کر رہا تھا، آپ کو آسمان کے نیچے کوئی ستون نظر آیا؟ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا لیکن اللہ کسی سہارے کا محتاج نہیں، ہم سہاروں کے محتاج ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لاٹھی کا سہارا لگایا ہوا تھا، سہارا ٹوٹا، لاٹھی ٹوٹی، وجود نیچے گر پڑا۔ احباب خیال، جملہ امانت ہے آپ کے پاس، جو اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکتا وہ پوری کائنات کو بھی کنٹرول کر سکتا نہیں۔ سارے جہان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور سارے جہان کو سنبھالنے والا بھی کون ہے؟ آگے سنیے، اللہ کریم فرماتی ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، سورۃ لقمان آیت نمبر 10، 21واں پارہ۔ اللہ نے زمین میں وزنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ کوئٹہ میں تو 1935 کا زلزلہ بڑا مشہور ہے، آیا زلزلہ سن 1935 میں 50,000 آدمیوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ کوئٹہ کھنڈرات بن گیا تھا 1935 کے زلزلے میں۔ اللہ کریم کی قدرت، زمین پر وزنی پہاڑ رکھنے کے بعد زمین کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ خیال کرنا، ذرا سا زلزلہ آ جائے اللہ سارے نکل پڑے، گھروں کو چھوڑ دیا، بازاروں کو چھوڑ دیا، کھلے میدان میں آ گئے، ڈر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ چھت نیچے گر پڑے، کانپ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو بچا، ذرا سا زلزلہ آ جائے۔ اور اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی ہماری عمارتیں کیسے اوپر قائم رہتی؟ اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی ہماری دکانیں کیسے قائم رہتی؟ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ زمین کو پہاڑوں کے ذریعے وزندار پہاڑ رکھ کر پرسکون بنانے والا کون ہے؟ آگے سنیے، فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین کے اندر جاندار پھیلانے والا بھی اللہ کریم ہے۔ اللہ اللہ سانس لے رہے ہیں، ان کے اندر موجود ہے، رب العالمین نے رونق بنا دی ہے۔ اور سورت کا نام سورت النور، یہ میرے سامنے 18واں پارہ، رب العالمین نے منظر بیان فرمایا۔ اللہ اللہ آیت کا نمبر 45، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آگے ہم جب چلتے ہیں دو پاؤں کے ساتھ، سارے وجود کا وزن دو پاؤں پر چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ پاؤں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاؤں نہیں ہیں۔
ہاتھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں ہیں، آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جو دیکھ نہیں سکتے، ہمیں کیا قدر ہے؟ جو صحیح اعضاء والے ہیں ان کو کیا قدر؟ ان سے پوچھو جو محروم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ اللہ کریم نے کچھ جاندار بنائے جو پیٹ کے بل چل رہے ہیں۔ سانپ کو دیکھو، پیٹ کے بل جا رہا ہے، آگے حرکت کر رہا ہے، اور اللہ نے کچھ جاندار وہ بنائے ہیں جو دو پاؤں پہ چل رہے ہیں، ہم دو پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اللہ نے کچھ جاندار وہ بنائے جو چار ہاتھ پاؤں پر چل رہے ہیں۔ گائے دیکھو، بکری دیکھو، بھیڑ دیکھو، یہ سارے درندے ہیں، سارے جتنے بھی ہیں چرندے، یہ چار ہاتھ پاؤں پر چل رہے ہیں۔ فرمایا يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ پیدا کرتا ہے جیسے اللہ کریم کی مرضی آئے، ہر چیز میں قدرت رکھنے والا اللہ، جانداروں کو بنانے والا بھی اللہ، اور ان کی روزی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ۔ اب آپ ایمان کا اظہار کیجئے، میں بات کو مختصر کروں۔ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، اور پھر ہر جاندار کی روزی کا انتظام کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ کے بغیر اور کوئی روزی دے سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں نے بھی ذکر کیا، ان کا ایک اور حوالہ۔ عرض کرتے ہیں میرے اللہ مجھے اجازت دے، میں 1 سال تک ساری مخلوق کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلاؤں گا۔ کتنا؟ 1 سال تک زمین والوں کو بھی کھلاؤں گا، پانی والوں کو بھی کھلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اجازت نہیں ہے، اللہ اجازت نہیں ہے، فرمایا نا۔ اللہ 1 مہینے کی اجازت دے دے، فرمایا اجازت نہیں ہے۔ 1 ہفتے کی نہیں اجازت، 3 دن نہیں اجازت، 1 دن نہیں اجازت، اللہ 1 وقت کی اجازت دے دے، میں ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اجازت ہے، تیاری کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی، جنات کو حکم دیا دیگیں تیار کرو، بڑی بڑی دیگیں۔ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا، جنات دیگیں تیار کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی بڑی دیگیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قدور الراسیات، سورت کا نام سورت سبا، آیت نمبر ہوا، اتنی دیگوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اگر 1 مہینہ بندہ چلتا رہتا، دیگوں کی قطار ختم ہونے میں نہ آتی۔ آپ کو میرا تجربہ ہے، ہمارے گھر میں اگر 5 مہمان آنے ہوں تو ہم کھانا 10 آدمیوں کا تیار کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کھانا کم ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے بھی بہت کھانے کا انتظام کیا، ساری مخلوق کھا کر پیٹ بھر کر چلی جائے، پھر بھی کھانا بچ جائے خیر ہے۔ جب تیاری مکمل کر لی، عرض کرتے ہیں میرے اللہ میں نے تیاری کر لی ہے ساری مخلوق کی دعوت کرنے کی، کھانا تیار کرا لیا، دیگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اللہ مجھے اجازت دے میں کھانا کھلانا شروع کروں۔ فرمایا اجازت ہے میرے پروردگار، پہلے زمین والوں کو کھلاؤں یا پہلے پانی والوں کو کھلاؤں؟ میرے پیغمبر آپ کی مرضی کیا ہے؟ یہ میرا دل چاہتا ہے
کہ پہلے میں پانی والی مخلوق کو کھلاؤں، وہ پیٹ بھر کر چلی جائے، پھر میں زمین والوں کو بلاؤں گا۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ دریا کے کنارے پر پانی کے کنارے کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، او پانی والی مخلوق، میں سلیمان علیہ السلام نے تمہاری دعوت کی ہے، آتے جاؤ باری باری، دعوت موجود ہے، انتظام ہے، کھاتے جاؤ۔ اللہ کریم کی قدرت، ایک مچھلی نے سر نکالا۔ حضرت اجازت ہے؟ بالکل، میں پہلے آئی ہوں، پہلے میں کھانا شروع کروں گی، باقی پیچھے آ رہی ہیں، اور مخلوق آئے گی اور آئے گی اور آئے گی۔ بسم اللہ کروں گی، شاباش، ٹھیک ہے۔ مچھلی نے کھانا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 ساری دیگیں چٹ۔ یہ کیا مچھلی؟ یہ حضرت مچھلی نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو اللہ کے پیغمبر؟ دعوت نہیں کی تھی؟ کمال ہے، دعوت کی تھی، ساری دیگیں چٹ۔ مچھلی نے کہا ناراض نہ ہو، اللہ کریم روزانہ مجھے 3 لقمے دیتا ہے۔ کتنے لقمے؟ کتنے احباب؟ 3۔ تو پھر ساری دیگیں، اس نے کہا حضرت یہ جو ساری دیگیں میں نے کھائی ہیں، یہ تو میرا 1 لقمہ تھا، 2 لقمے اور دو۔ بات سنا، خر سلیمان ساجدا للہ، حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اللہ کریم کے سامنے اور عرض کرتے سبحانا من یتکفل بارزاق الخلائق من حیث لا یعلمون۔ پروردگار تو شریکوں سے پاک ہے، اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو ساری مخلوق کو اس انداز میں روزی دے رہا ہے، ایسے روزی دے رہا ہے، ایسے رزق کا انتظام کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ میں مان گیا ہوں، عملی طور پر میں نے دیکھ لیا کہ ساری مخلوق کو کھلانے والا تو ہے، میں سلیمان علیہ السلام کی طاقت نہیں ہے، میں تو ایک مچھلی کو بھی پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکا، اور تو ساری کائنات کی مخلوق کو روزیاں دے رہا ہے، اور تیرے خزانے ختم ہونے میں نہیں آتے، ہر ایک کی روزی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ احباب اللہ کا نام اونچا لینا، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اونچا کون ہے؟ نعمتیں اللہ دے اور حصے بندہ مردوں کے نکالے، نعمتیں اللہ دے اور حصے بندہ غیروں کے نام کی منت منوتی نکالے۔ نا، سورت کا نام سورت النحل، یہ میرے سامنے 14واں پارہ، اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ آیت نمبر 66 سورۃ النحل 14واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں مسئلہ سمجھنے کا شوق ہو تو ذرا جانوروں کو دیکھ لو، گھر میں گائے ہے، بھینس ہے، ذرا دیکھو، بکری ہے، بھیڑ ہے، دیکھو، بہت بڑا سبق ہے تمہارے لیے۔ اللہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہاری گائے نے، بھینس نے، بھیڑ نے، بکری نے سبز رنگ کا گھاس کھایا۔ ہمارے پنجاب میں گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے، یہاں کوئی صوبہ جو اور ہے شاید رنگ اور ہو۔ اچھا، سبز رنگ کا گھاس کھایا گائے نے، بھینس نے، پیٹ کے اندر گھاس گیا، بھوسا کھایا پیلے رنگ کا، اندر پیٹ میں گیا۔ اللہ 4 حصے کر رہا ہے خوراک کے ایک حصے میں سے، سبز رنگ کے گھاس میں سے ایک حصے سے اللہ کریم بدبودار پیشاب پیدا کر رہا ہے، دوسرے حصے سے گندا گوبر بن رہا ہے، تیسرے حصے سے سرخ رنگ کا خون بن رہا ہے، اور خوراک کے چوتھے حصے سے لبنن خالصا، سفید رنگ کا دودھ، گھاس کا رنگ سبز ہے،
دودھ کا رنگ سفید، واہ میرا اللہ تیری قدرت، گندے پیشاب کو اللہ دودھ میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ اب اگر پیشاب کی ملاوٹ ہوتی دودھ میں، پنجاب والے تو نہ پیتے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی نہ پیتے؟ اچھا، اب میں تو یہ پنجاب والوں کی بات کروں گا نا۔ اگر خالص دودھ کے اندر، سفید دودھ کے اندر خون کی سرخی شامل ہو جاتی، پنجاب والے تو نہ پیتے، کیوں؟ سرخ خون ہے بھائی، ہم نہیں پیتے۔ اگر بدبودار پیشاب کے قطرے خون میں شامل ہو جاتے، کوئی بھی نہ پیتا۔ بدبودار پیشاب سے پاک، گندے گوبر سے پاک، خون والی سرخی سے پاک، لبنن خالصا، خالص دودھ دینے والا، خالص دودھ بنانے والا، خالص دودھ پیدا کرنے والا اللہ، تو دودھ میں سے حصے نکالنے کے لائق بھی صرف اللہ۔ حصے پھر کس کے نکالنے ہیں؟ اچھا احباب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دو۔ میرے ہاتھ میں گلاس ہو پانی کا بھرا ہوا، کوئٹہ والو اگر میں الٹا کر دوں اس میں پانی موجود رہے گا؟ کیوں؟ الٹا جو ہو گیا۔ اچھا اگر میرے ہاتھ میں بوتل ہو، ڈھکن میں کھول دوں، بوتل بھری ہوئی ہے جی، شربت ہے اس میں، اور بوتل کو میں الٹا کر دوں اس میں شربت رہے گا؟ کیوں؟ الٹی جو ہو گئی۔ ذرا گھروں میں جا کر غور کرنا، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اور اس کے نیچے اللہ کریم نے دودھ والی بوتلیں لگا دی ہیں، تھن بھرے ہوئے ہیں دودھ کے، اور دودھ والی بوتلیں بھی الٹی۔ ٹھیک ہے، یہ دودھ کی بوتلیں سمجھو ہیں بھی الٹی، اور ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں جانے دیتا۔ کبھی سوچا ہے ہم بوتل کو الٹا کریں دودھ سارے، اور تھن دودھ کی بھری ہوئی الٹی بوتلیں، ایک قطرہ بھی نیچے جا سکتا نہیں۔ اللہ قدرت کا اشارہ کر رہا ہے کہ جب تھن دودھ سے بھر گئے، اشارہ کر دیا خبردار گائے بھینس ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پھینکنا، مالک آئے گا، ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ احباب آگے قرآن کے الفاظ سنیے، فرمایا سائغا للشاربین۔ اللہ اللہ، آپ کے علاقے میں شاید کماد نہیں ہوتا، گنا نہیں ہوتا، پنجاب سے آتا ہوگا، لیکن گنڈیریاں تو ملتی ہیں نا؟ نہیں ملتی؟ نہیں ملتی؟ اچھا ذرا غور سے میری بات سننا، ایک بزرگ آدمی ہے، سفید ریش ہے، بوڑھا ہے، اور میں اسے کہتا ہوں بابا جی یہ کلو گنڈیریاں لے لو کھاؤ، اس کے تو دانت نہیں ہیں، وہ کھا سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ کہ مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی جی میں نہیں کھا سکتا۔ بابا جی کھاؤ بھائی، میں نہیں کھا سکتا، میرے دانت نہیں ہیں۔ اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ بغیر دانتوں کے بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ فرمایا سائغا للشاربین، دودھ میں اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ استعمال کرنے کے لیے دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے۔ جس کے دانت نہ ہو وہ دودھ نہیں پی سکتا، دانتوں کی محتاجی نہیں۔ ایک بوڑھا بندہ ہے، میں نے اس کو 1 درجن کیلے دے دیے، بابا جی یہ آپ کا تحفہ ہے کھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اب میرے منہ میں دانت تو نہیں ہیں لیکن کیلا کھاتا ہوں، چھلکا اتارا کھانے لگا۔ کیلا کھا لے گا لیکن منہ کو ہلانا پڑے گا، منہ کو، ہاں بغیر منہ ہلائے تو کیلا کھا سکتا؟ بھائی کھا تو لے گا، دانت نہیں لگے، بس اب کھا لیا جی، لیکن دودھ اللہ فرماتے ہیں سائغا للشاربین، دودھ میں اللہ کی ایسی بنائی ہوئی نعمت ہے کہ دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے دودھ پینے کے لیے، اور منہ ہلانے کی بھی محتاجی بھی نہیں ہے۔ دودھ پینے کے لیے منہ ہلانا پڑتا ہے، ہلانا پڑتا ہے نا،
دانتوں کی بھی محتاجی نہیں ہے، منہ ہلانے کی بھی محتاجی نہیں ہے۔ اگر ایسی عجیب و غریب خالص نعمت دینے والا اللہ، تو دودھ میں سے حصے کس کے نام کے نکالنے ہیں؟ بس خیال کرنا۔ عرض کر رہا تھا سورۃ لقمان کا مقام، بس فیہا من کل دابہ، تمام جاندار اللہ نے زمین میں پھیلائے ہیں، روزی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ کریم ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ آیت نمبر 10 سورۃ لقمان 21واں پارہ۔ رحمت کی بارش نازل کرنے والا اللہ ہے۔ کوئٹہ والوں بہت محروم رہے ہو، بارشیں بند ہو گئی تھی، اس سال سنا ہے بارشیں ہوئی ہیں۔ جب اللہ بارش نازل نہ کرے کوئی بارش نازل کر سکتا ہے؟ اللہ رحمت کی بارش سے محروم کر دے کوئی بارش اتار سکتا ہے؟ نہیں۔ کافی مدت قحط سالی رہی، اس سال بارشیں ہوئی ہیں۔ پروردگار اگر بارش نازل نہ کرے کوئی بھی رحمت کی بارش برسانے والا نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورت کا نام سورۃ الواقعہ، 27واں پارہ میرے سامنے، سورۃ الواقعہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون انتم منزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ آیت نمبر 68 اور 69 سورۃ الواقعہ 27واں پارہ۔ جب پانی کا گلاس پینے لگو رک جاؤ ٹھہر جاؤ، ذرا میں اللہ سے بات تو کرو نا۔ جو پانی تم پی رہے ہو یہ پانی میٹھا تم نے بادلوں سے نازل کیا یا میں اللہ نازل کرنے والا ہوں؟ کون ہے؟ کون نازل کرنے والا؟ میٹھے پانی پہ فخر نہ کرنا، میٹھے پانی پہ عقل نہ کرنا۔ اللہ فرماتے لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ اگر میں اللہ کی مرضی بن جائے تمہارے میٹھے پانی کو کڑوا بنا دوں، میں اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کر سکتا ہے؟ میٹھے پانی کو اللہ کڑوا کر سکتا ہے؟ فرمایا لولا تشکرون، شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ رحمت کی بارش نازل کرنے والا بھی اللہ۔ انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ ہم نے بلوچستان میں دیکھا لوگوں نے اپنے باغ کاٹ ڈالے۔ میں نے گزشتہ سال پوچھا باغات تم نے کاٹ ڈالے سیب کے انگور کے، یہ کیا؟ کہنے لگے مولانا بارشیں جو نہیں ہیں سارے درخت سڑ گئے جل گئے ہیں، درخت سارے ختم ہو گئے ہیں، اب ہم کاٹ کر جلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رب العالمین رحمت کی بارش نازل نہ کرے تو کوئی بھی ہرے بھرے باغ پیدا کر سکتا نہیں۔ فرمایا رحمت کی بارش نازل کر کے ہے عجیب و غریب تر و تازہ فصلیں اور انگوریاں پیدا کرنے والا بھی اللہ کریم ہے۔ اللہ اللہ سورۃ الواقعہ کا انداز فرمایا فرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ آیت نمبر 63 اور 64 سورۃ الواقعہ 27واں پارہ۔ گندم کا دانہ جب زمین میں ڈال کے آتے ہو اللہ فرماتے میرے ساتھ بات کرو کہ گندم کے دانے کی فصلیں پیدا کرنے والے تم ہو یا میں اللہ کریم ہوں۔ زمین جب دانے کو کھانے لگتی ہے اللہ قدرت کا اشارہ کرتا ہے خبردار زمین دانا کھانا نہیں ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، بندے کی امانت ہے۔ ایک دانے کے بدلے میں اللہ 100 سٹے پیدا کر دیتا ہے، ہر سٹے کے اندر 100 دانا، ایک دانے کے بدلے میں 100 دانے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر گندم میں سے حصے مردوں کے نام کے نکالنے ہیں۔ یہاں تو پتہ نہیں گندم کی فصل ہوتی ہے کہ نہیں، پنجاب میں آج کل بڑا زور ہے، گندم کی فصل پیدا ہو گئی کٹائی شروع ہے ڈھیر لگ گیا۔ اب جب بوری میں ڈالنے لگے صبر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مولانا صبر، گندم ڈھیر لگ گئی ہے بوریوں میں ڈالنے لگے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے حصہ نکالیں گے 5 ٹن پاک کا۔ ہاں یہ پنجاب والوں کا حال ہے،
او بھائی ان کا صبر جی، بوریوں میں نہ ڈالنا، سب سے پہلے حصہ نکالنا ہے فلاں دربار والے کے نام کا، فلاں مزار والے کے نام. یہ میں بھائی آپ خفا نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، میں پنجاب والوں کی بات کر رہا ہوں. پہلا حصہ نکالا فلاں دربار والے بابے کی منت ہے، اس کی نظر ہے، اس کی نیاز ہے. اللہ فرماتے ہیں افسوس افسوس، اگر ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اگانے والا اللہ، تو حصے کس کے نام کے نکالنے ہیں؟ اللہ اللہ. آگے قرآن کا انداز، اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اگر میں اللہ کی مرضی بن جائے تمہاری لہلہاتی فصلوں کو تباہ و برباد کر دوں، چورا چورا کر دوں، خالی باتیں کرتے رہو گے، میں اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتے. اور باتیں بھی کیا کرو گے؟ ہم تو چٹی میں آ گئے، تاوان میں آ گئے، سارے فصل والے خرچے ضائع ہو گئے، ساری مزدوری ضائع ہو گئی، کھاد والے پیسے ضائع ہو گئے، ہم بالکل محروم ہو گئے، ایک دانہ بھی ہاتھ نہیں آیا. اللہ تباہ کرنا چاہے، اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی روکنے والا؟ بس آخری جملہ سنیے، دعا مانگوں. اللہ فرماتے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. اللہ اللہ، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اللہ نے پیدا کیا. نمبر 2، زمین میں وزنی پہاڑ اللہ نے رکھے، ہر قسم کے جاندار اللہ نے پھیلائے، رحمت کا پانی اللہ نے نازل کیا، زمین میں فصلیں اللہ نے پیدا کی ہیں. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ کا نام اونچا. آخری میرے کلمے، کون ہے؟ کون ہے؟ ہر ایک چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فارونی، آیا چیلنج، قرآنی چیلنج، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. اللہ کریم کے علاوہ جن کے سجدے کیے جا رہے ہیں، منت منوتی دی جا رہی ہے، بی بی زیارت کی قبر کا طواف کیا جا رہا ہے، بی بی نانی کی منت منوتی دی جا رہی ہے، سجدے طواف کیے جا رہے ہیں، شباز کلندر کی پوجا ہو رہی ہے، لاہور کے اندر حضرت علی حجویری کی عبادت کی جا رہی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جن جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تو ساری چیزیں میں اللہ نے بنائی تھی. یہ بتاؤ جن کی عبادت تم کرے انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ کچھ پیدا کیا؟ بولو بولو، کچھ پیدا کیا؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا. آسمان انہوں نے نہیں بنائے، زمین انہوں نے نہیں بنائی، پہاڑ انہوں نے نہیں بنائے. اللہ اللہ، زمین میں جاندار انہوں نے نہیں بنائے، رحمت کا پانی انہوں نے نازل نہیں کیا، اور زمین میں فصلیں انہوں نے نہیں اگائی. اللہ فرماتے ہیں جو کسی چیز کو بنانے والے نہیں ہیں وہ سجدے کے بھی لائق نہیں ہے. جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، سجدے کے لائق بھی صرف اللہ. ہر چیز بنانے والا، پھر عبادت کے لائق بھی صرف. اگر ہر چیز کو بنانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، تو منت منوتی نظر نیاز کے لائق بھی صرف اللہ. ہر چیز کو بنانے والا اللہ، پکار کے لائق بھی صرف اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ. تو دامن اللہ کے آگے پھیلانا چاہیے. ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. اب آج کے درس قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآنی چیلنج کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. اللہ کریم کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا تو وہ عبادت کے لائق بھی ہو سکتے نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. خلوص دل سے دعا کریں. کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، بوسنیا، چیچنیا، ایریٹریا، جہاں جہاں اللہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبانہ امداد فرما. اللہ کفر کا منہ کالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے. اب آپ خلوص دل سے دعا کرو، اللہ جس طرح تو نے روس کے ٹکڑے ہوتے ہوتے ہمیں دکھائے تھے، امریکہ بدماش کے بھی ٹکڑے کر دے.
اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اللہ فضل و کرم سے نواز، رحمتوں سے نواز. اللہ تمام جسمانی روحانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو صالح بننے کی توفیق عطا فرما. خلوص دل سے دعا کرو اللہ کریم ہمیں قرآن پاک والے عقیدے پر استقامت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دینی اور اسلامی کیسٹ کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے.